پہلا انعام آپ یتیم تھے, اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. دوسرا انعام آپ علم نہیں تھا آپ کے پاس حلال و حرام کا, اللہ نے آپ کو شریعت کا علم دیا. تیسرا آپ غریب تھے, اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. یہاں بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ, پھر قیام طعام کی طرف چلتے ہیں تو ذرا علمی باتیں ہیں نا بیچ میں آ جائیں. دیکھو غنی کیا ہے اللہ نے. غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا انتظام کر دینا کہ آپ دوسروں کے محتاج نہ رہیں. آج ہمارے یہاں فقیروں کو بھیک دے دے کے اور بگاڑ دیتے ہیں. فقیروں کو بھیک دے دے کے, آپ تحقیق کرو کسی فقیر کے بارے میں, مستحق ہے نا, اس کو اسٹیبل کر دو. اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے یہ کمبخت اسٹیبل ہونا ہی نہیں چاہتا ہے, اس کو لت پڑ گئی ہے, پھر مت دو اس کو. میرا بہت تجربہ ہوا ہے, کوئی نوجوان آیا بھیک مانگ رہا ہے, میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ جی 500 روپے چاہیے. میں نے کہا ہماری مسجد میں فرنٹ ایریا ذرا خراب ہوا ہے, اس کو تھوڑا صفائی کر دو, میں آپ کو 500 روپے دے دوں گا. ایسا غائب ہوا مارکیٹ سے شارٹ. اس کا مطلب یہ پروفیشنل بھکاری ہے, اس کو آپ 500 روپے دے کے غنی کر دو گے. اور زیادہ غنی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی؟ مالدار ہونا نہیں ہے, غنی مستغنی سے نکلا ہے, بے پرواہ, کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی غنی کرتے تھے لوگوں کو اور غنی بننے کی ترغیب دیتے تھے. مشہور واقعہ ہے نا, ایک شخص بھیک مانگنے کے لیے آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ گھر میں جو کچھ ہے لے کر آؤ. وہ برتن لے کر آیا, اس کو آپ نے بیچا, نیلام کیا, کلہاڑا دیا, کہا جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ بیچو. وہ لائے, 1 درہم کے 2 درہم, 2 کے 4 درہم ہو گئے. تو یہ نبی نے ان کو بھیک نہیں دی بلکہ ان کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کیا کریں جو اسٹیبل نہیں ہیں اور ان کو پراپر غنی کرنے کی کوشش کریں. بھیک دے دے کے نوجوانوں کو بگاڑیں مت. وہ سٹے لگا, جب محنت کر کے پیسہ کمائے گا تو سٹوں پہ ضائع نہیں کرے گا, گٹکوں پہ ضائع نہیں کرے گا وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ 3 انعامات بتائے. یتیم تھے, ٹھکانہ دیا. غریب تھے, غنی کر دیا. اور علم نہیں تھا, اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ علم. اللہ نے یہ 3 بڑے بڑے انعامات بیان کر کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان تینوں انعامات کا آپ شکر ادا کریں. ان تینوں انعامات کا آپ کیا کریں؟ شکر ادا. کیسے؟ ہم جب شکر ادا کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر. ہم سمجھتے ہیں شکر ادا ہو گیا. اللہ ہم پر کوئی انعام کرے ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کا شکر ادا بولو ہو گیا. آواز تو سب کو صحیح آ رہی ہے نا؟ اتنا کافی نہیں ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ منہ سے بول دیں کہ اللہ کا شکر ہے, لیکن اتنا کافی نہیں. اگر اتنا کافی ہوتا تو اللہ اپنے حبیب پر 3 انعام کر کے کہتا کہ اے نبی آپ شکر ادا کر دیں. زبان سے کیا کہہ دیں؟ الحمدللہ. نا نا نا. قرآن نے کہا آپ یتیم تھے, ہم نے آپ کو کی کفالت کا انتظام کیا, لہذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب کسی یتیم کو آپ کو دھکے دینے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو یتیموں کی کفالت کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ پر انعام کیا وہی انعام آپ آگے پارسل کر دو. سمجھ رہے ہو؟ اس کی قدر کرو کہ میں یتیم تھا, اللہ انتظام نہ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا. لہذا معاشرے میں اگر میرے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہوتا ہے تو میں نے بھی اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. دوسرا, اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا, باخبر کر دیا, اس کا حکم دیا اما بنعمت ربک فحدث. رب نے جو آپ پر نعمتیں کی ہیں, علم کی نعمت خاص طور پر, اس کو آگے آپ نے بیان کرنا ہے. جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. علم کی نعمت کیا ہے کہ اس میں بخل نہ کرے انسان, چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو. آج کسی سے اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی نالج ہو, آپ لینے کے لیے چلے جائیں, بعض لوگ سخی ہوتے ہیں, بعض گھنٹہ لگا دو گے وہ آپ کو نالج نہیں دیں گے, اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ بھی نہ سیکھ جائے کہیں. تیسرا انعام اللہ نے کیا کیا, آپ
مسکین تھے, غریب تھے, اللہ نے غنی کر دیا. لہذا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے بھائی, اس آیت سے, کہ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جس نوعیت کا اللہ نے ہم پر احسان کیا, ہم اسی نوعیت کا احسان مخلوق پہ کرنا شروع کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جس نوعیت کا اللہ نے احسان کیا. اور یہ بات قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے. قارون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک, تجھے اللہ نے بے تحاشا دولت دی ہے, اتنی دولت کہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ, ایک بہت بڑی جماعت اونٹوں پہ چابیاں لے کے چلا کرتی تھی خزانوں کی, اتنی زیادہ دولت دی ہے. تو جب تجھے اللہ نے اتنی دولت دی کہ تجھ پر احسان کیا ہے, تو تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر. اگر کوئی دولت مند تاجر اپنی دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے, بخل کرتا ہے, زبان سے کروڑہا گنا کہتا رہے کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, لیکن اللہ اتنی بات کو شکر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو اپنی دولت میں غریبوں پہ خرچ کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں اور آپ اللہ کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمیں دیکھنا ہے دائیں بائیں. سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ توحید کی نعمت ملی. اللہ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ہم ان کو مسلم بنانے کی کوشش کریں. کذالک کنتم من قبل, اللہ نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ جنگ میں صحابی رسول نے, ایک شخص آیا نا لڑنے کے لیے, تو جب وہ تلوار کی زد میں آیا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا, تو صحابی رسول نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے. ہمارے نبی کو علم ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضبناک ہوئے, فرمایا ہلا شققت قلبا, تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کذالک کنتم من قبل, اے ایمان والو تم بھی تو پہلے کافر تھے, اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں کیا کیا؟ مسلمان بنا دیا. اب تم کسی کافر جو مسلمان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہو؟ تو اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت دی, اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس اسلام کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جائے. اللہ نے آپ کو داڑھی رکھنے کی توفیق دی, اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ دوسروں کو بھی ہدایت کی کوشش کی جائے. اللہ نے آپ کو مال دیا, اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مال کو لوگوں میں خرچ کی, دوسروں کو بھی مالدار بنانے کی کوشش کی جائے. اللہ نے آپ کو کوئی خاص علم دیا, ہنر دیا, اس کو اپنے پاس رکھ کے مت بیٹھو, اس علم کو لوگوں میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرو. بخیل اور کنجوس آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تو میرے پاس ہجوم کم ہو جائے گا. حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. دنیا میں جس کو اللہ نے نعمت دی اس نے ڈیوائڈ کیا ہے نا, تو اس کے پاس اس نعمت کے خزانے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آتے ہیں اس کے پاس خزانے. تو یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور 3 نعمتوں کا شکر بیان کیا. تو ان 3 نعمتوں, ہمیں تو ہزاروں اس کے علاوہ بھی ہیں, تو 3 کو تو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو آج سے اس بات کا عزم کریں, محاسبہ کریں, بیٹھیں, دیکھیں کون کون سے انعامات. ہم جو مصیبتیں ان کو تو سوچ رہے ہوتے ہیں, جو انعامات ہیں ان کو نہیں سوچتے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تھے غالباً, انہوں نے خط لکھا اپنے شیخ کو نا, پیر و مرشد کو. خط کیا لکھا کہ حضرت یہ پریشانی ہے, یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا واقعہ ہے نا, پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی, آپ دعا فرمائیں, دعا فرمائیں, یہ پریشانی, یہ پریشانی. تو انہوں نے نیچے لکھا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ساری پریشانیاں ذکر کر دیں, اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا. پہلے زمانے میں نا جو آپ کو اس طرح آپ کی اصلاح کرے اس کو پیر و مرشد کہا جاتا تھا. آج کل پیر و مرشد کا مفہوم ہی چینج ہو گیا ہے. آج کل پیر و مرشد کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہمیں بخشوا دے گا اور پتہ نہیں یہ روحانی ٹوپی ڈرامے کرے گا, جن چڑیل بھوت بگائے گا, اور الٹی سیدھی حرکتیں جو کر رہا ہو اس کو لوگ پیر و مرشد کہتے ہیں. تو سارا دن آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچیں گے نا, آپ کو لگے گا کہ اللہ کے آپ پر بے پناہ احسانات. میں اسلام آباد میں تھا,
وہاں ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کروڑ پتی آدمی ہے, بہت بڑا بنگلہ اس کا. ہمارے ایک دوست کی اس سے سلام دعا تھی, اس کی بینائی چلی گئی اور اس نے بہت کوشش کی, وہ بینائی واپس نہیں آئی. ایک دن وہ کہنے لگا اپنے اس دوست سے نا کہ ایک ٹھیلے والا بھٹے نہیں بیچ رہے ہوتے, جو بھٹا بیچ رہے ہوتے, تو اپنے دوست سے کہنے لگا, اس دوست نے مجھے بتایا کہ یار اگر یہ بھٹے والا میری ساری دولت بھی, اسلام آباد کا بنگلہ, میرا بزنس لے لے, یہ بھٹے کی ریڑھی مجھے دے دے اور آنکھیں دے دے, تو میں اس پہ تیار ہوں. اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہوئی ہیں, اتنی بڑی بڑی نعمتیں. ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے اور اپنی پریشانیاں گنوانے لگے نا, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ ٹینشن, یہ ٹینشن, یہ ٹینشن. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار جو ٹینشنیں آپ بیان کر رہے ہو نا, جس سے آپ موٹیویشن لینے کے لیے آئے ہو, اس کے پاس یہ والی ٹینشن اس سے ڈبل ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے پاس یہ والی ٹینشنیں کیا ہیں, اس سے ڈبل ہیں. تو میں آپ کی ٹینشنیں کیسے ختم کر دوں؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ مسئلہ ٹینشنوں کا نہیں ہے, آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھا, جو نعمتیں ہیں وہ دیکھ نہیں رہے, جو چیزیں نہیں ہیں ان کو ٹینشن سمجھ رہے ہو. اور دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں؟ بولو نا, دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ ام للانسان ما تمنا. قرآن کہتے ہیں کیا انسان یہ سمجھتے ہے جو تمنا کرے گا مل جائے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. یہاں ہم نے یہ دیکھنا کیا کیا ملا ہوا ہے, یہ نہیں دیکھنا کیا کیا نہیں ملا ہوا. لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیفینس میں رہتا ہے, میں ناظم آباد میں رہتا ہوں, وہ بھائی تو یہ دیکھ, تو ناظم آباد میں رہ رہا ہے, وہ گندے نالے کے پل پہ رہ رہا ہے وہ بندہ فلاں, اور جو گندے نالے پہ رہتا ہے وہ دیکھے یار گندے نالے پہ گھر تو ملا ہوا ہے, اگلا تو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے. جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ کہے کہ یار میں سو تو رہا ہوں نا. بہت سے لوگ 1000 گز کے بنگلوں میں گدے پہ نیند نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں فٹ پاتھ کی نیند اچھی ہے اس گدے سے جس پہ نیند نہیں آئے کم وقت کو. تو جب تک آپ اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل گیا اور سر چھپانے کی جگہ مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو گیا, اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. اب حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب یہ نبی کے الفاظ نہیں, میں مفہوم سمجھا رہا ہوں. اب اگر یہ کہتا ہے نا میری بھی ٹینشن, یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ تو ہوس ہے بھائی. ہوس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. کتنے لوگ آتے ہیں میں بے روزگار ہوں, ٹینشن ہے, میں کہتا ہے تیرے کو صبح ناشتہ مل رہا ہے؟ ناشتہ تو مل رہا ہے. دوپہر کھانا مل رہا ہے؟ ہاں مل رہا ہے. رات کا کھانا مل رہا ہے؟ ہاں مل رہا ہے. سونے کی جگہ ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں ہے. کہہ رہے ابا کی صلواتیں بہت سننے کو ملتی ہیں, بس یہ ٹینشن ہے. تو میں نے کہا 2-4 ٹینشنیں تو ہونی چاہیے نا زندگی میں, یہ والی ٹینشن بھی ختم ہو جائے پھر تو اور جنت میں چلا گیا نا. تو ایک ٹینشن برداشت کر لے. فری پھوکٹ کا تجھے پراٹھے مل رہے ہیں صبح کے, فری پھوکٹ کا تجھے ابا کے خرچے پہ کیا مل رہا ہے, بھلے صلواتیں سن کے مل رہے. بھیکاری کو آپ 2 روٹی 2 گالیاں دے کے, وہ کہے گا 2 اور دے دے, 4 گالیاں اور لگا دے ساتھ میں, کیونکہ بھیکاری کو اندازہ ہے کہ 2 پراٹھوں کی کیا, میرے منہ سے روٹی نکلتی نہیں ہے, لفظ نکلتا ہے پراٹھا ہی نکلتا ہے, پتہ نہیں کیوں. کیونکہ جب بھی باہر دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے نا سب کچھ ملتا ہے, کراچی کے ہوٹل کے پراٹھے نہیں ملتے. ابھی میں سعودی عرب سے آیا ہوں کل, نہیں مزہ آیا یار, پراٹھے نہیں تھے. تو اس لیے میرے منہ سے روٹی کا لفظ نکلتا ہی نہیں ہے. تو بھیکاری کو آپ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ اس کو موٹی موٹی گالیاں دے کے 2 پراٹھے پکڑا دو, غصہ کرے گا وہ, پھر بھی شکریہ ادا کرے گا, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا بھی مستحق نہیں سمجھتا. اور جو گھر میں بیٹا ہوتا ہے نا کروڑ پتی باپ کا, وہ سمجھتا ہے سارا میرا ہے, میں اس کا مستحق ہوں, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے. او بھائی تو سمجھ کہ میں مسافر خانہ ہے, اللہ نے مجھے بڑے باپ کے گھر میں پیدا کر دیا, یہ میرا احسان نہیں. کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے. جو مل رہا ہے گریوی میں کھاؤ. اس پہ اگر ابا صلواتیں سنا کے, ابا پھر بھی مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھ رہا ہے, کوئی بات نہیں ابا 2 گالیاں اور, لیکن رات کو گھر سے نہیں نکالنا مجھے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, سنا کرو ابا کی گالیاں, اس پہ ثواب ملتا ہے, خدا کی قسم برداشت پہ ثواب ملتا ہے. باپ کی پیشانی پر محبت سے دیکھنے پر حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی مل جاتا ہے یہ.
تو جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھو گے میں ان چیزوں کا مستحق ہوں ہی نہیں, تو جتنا ملے گا اس پہ کیا ہوگا, شکر ادا ہوگا. بھائی ہم تو اس کے بھی مستحق نہیں تھے, اللہ نے ہمیں یہ بھی دے دیا, یہ بھی دے دیا, یہ بھی دے دیا. تو ہم تو یہ چیز بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی, وہ اکثر ایک میں واقعہ سناتا ہوں, بس یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک نجومی کے پاس ایک آدمی گیا اور اپنی ہاتھ دکھائی, نجومیوں کو آتا واتا کچھ نہیں ہے لیکن ویسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں. تو نجومی نے ہاتھ دیکھ کے کہا کہ بھائی 10 سال تک, وہ غریب آدمی تھا, نجومی نے کہا 10 سال تک تم غریب کے غریب ہی رہو گے. یہ بڑا خوش ہو گیا کہ 10 سال بعد کیا ہوگا, بھارے نیارے ہو جائیں گے. اس نے کہا 10 سال تک غربت کی پریشانی تمہیں اور رہے گی. یہ خوش ہو گیا, چلو 10 سال کے بعد. اس نے کہا پھر کیا ہوگا, اس نے کہا پھر تمہیں عادت ہو جائے گی. پھر کیا ہو جائے گی, عادت ہو جائے گی. تو میں بے روزگاروں سے کہتا ہوں روزگار تلاش کرو, نہیں مل رہا اسی کو انجوائے کرو. آپ بے روزگاری کا جو مزہ ہے وہ روزگار میں نہیں ہے, حقیقت ہے, اس سے برداشت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. تلاش کرو روزگار, سست بن کے نہ بیٹھ جاؤ. جب کوئی پریشانی آئے, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ, فنا ہونے کی. یہاں بڑے بڑے خوشحال لوگ آئے, وہ چلی گئی 96 سال میں یار, ہیں بھائی 96 توپوں کی, 96 میں گئی 98 میں گئی ہے, 96 سال میں 96 توپوں کی سلامی دی گئی ہے اس کو. اب فرض کر لو میں اور آپ, اگر ہم تو برطانیہ کے ویزے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں نا, مل جائے تو بڑے خوش. اس کو ویزا نہیں ملا, برطانیوں کی ماں تھی وہ, برطانیوں کا باپ تھا وہ. ہمیں اگر برطانیہ کا باپ بنا دیا جاتا تو 96 سال کے بعد بھی ہمارا وہی حشر ہونا تھا جو ملکہ برطانیہ کا ہوا ہے. تو یار نتیجہ تو سب کا ایک ہی جیسا ہے نا, پائپ کے منہ میں بیٹھو یا پائپ تمہارے منہ میں ہو, رزلٹ ایک ہی ہے. جب رزلٹ وہی نکل رہے ہیں بھائی اس کا, تو کیا ہے یار, جس نے زیادہ سموسے کھا لیے, جس نے 2 پراٹھے کھا لیے, جس نے نہیں کھایا, جو روزگار ہے, جو بے روزگار ہے, تھوڑے دنوں کی کہانی ہے, رزلٹ کیا ہونے والا ہے, ایک جیسا. قبرستان جایا کرو, ڈیفینس کے تو خاص طور پہ جایا کرو قبرستان, بڑے بڑے لوگ یہاں نیچے دفن ہوتے ہیں, تو جا کے دیکھا کرو یار یہ فلاں کا بنگلہ, یہ فلاں کا بنگلہ. ابھی ایک دفعہ میں جب گلشن اقبال میں رہتا تھا نا پہلے, تو میں گھر تلاش کر رہا تھا گلشن اقبال میں, تو کسی نے مجھے کہا یہاں بڑا VIP سا قبرستان ہے. میں نے کہا یار قبر میں جانے کے بعد نہیں پتہ چلتا کہ VIP ہے یا اورنگی ٹاؤن کا قبرستان ہو, گندے نالے کا قبرستان ہو, یا ڈیفینس کا. اندر سے سارے کیا ہوتے ہیں, جتنے کیڑے ایک غریب رکشے والے کی لاش پہ ہوتے ہیں اتنے ہی میرے بھائی معذرت کے ساتھ ڈیفینس والوں کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے. تو یہ ڈیفینس آپ لوگ رہتے ہو نا, یہ زیادہ 2 ٹکے کی خدا کی قسم رہو آپ, ایسا نہ چھوڑ کے آپ گندے نالے چلے جاؤ, یہ مطلب نہیں ہے. کیونکہ وہاں جاؤ گے تو جلدی قبرستان جانے کا چانس ہوگا, وہاں ڈینگی وینگی نالوں میں بہت پھیلا ہوا ہے آج کل. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 ٹکے کی ویلیو, ان چیزوں سے دل لگانے کی بالکل کوشش مت کرو. ان کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو, آگے اسٹیشن پہ آپ نے اتر جانا ہے, کوئی دروازے پہ لٹک کے جا رہا ہے, کوئی نیچے بیٹھ کے جا رہا ہے, کوئی اکانومی کلاس میں جا رہا ہے, اور کوئی بزنس کلاس میں جا رہا ہے. آگے جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں, دنیا میں تو پھر بھی برابر نہیں ہوتے. بزنس کلاس والے کو ذرا پروٹوکول کے ساتھ لینے کے لیے آئے, لیکن اللہ کے ہاں آگے جا کے سب کا اینڈ کیا ہے, برابر, ختم, فنش. تھوڑے دن کی کہانی ہے. اور یہ ملکہ برطانیہ کا بار بار سوچا کرو یار 96 سال میں 21 تو اس کو 96 توپوں کی, میں نے خبر سنی 96 توپوں کی سلامی. یار توپوں کا اتنا خرچہ کرا دیا اس نے. اللہ یہ بھی پوچھے گا یہ تیرے باپ کے پیسوں سے یہ توپیں جو ہے نا تیرے اوپر خرچ ہو رہی ہیں, یہ تو قوم کا پیسہ ہے. اللہ پوچھے, اللہ تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا کہ 96 تو 1 مہینہ تک تو رہی ہے. کتنے دن جنازہ دفنایا گیا, کتنے دن بعد ہیں پتہ نہیں, 18 دن تک اتنے پھول, اتنے پروٹوکول, اتنے یہ سارا خرچہ ہوا ہے. یہ قبر میں نکلے گا خرچہ. اللہ پوچھے گا انسانوں, ہم وصیت کرتے ہیں ہمیں ایسا پروٹوکول, اول تو ہم کو اتنی بڑی چیز نہیں ہے, اگر بن بھی گئے نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں حضرت ابو بکر نے کیا وصیت کی تھی, نیا کفن بھی مت دینا. حضرت ابو بکر کی ویلیو تو بہت بڑی تھی نا, لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے. عمر پہ حکومت کی ابو بکر نے, جن کے ماتحت عمر اور ابو ہریرہ اور ابن مسعود جیسے لوگوں, کتنا بڑا حکمران ہوگا. وصیت کر رہے, میں جب مر جاؤں تو مجھے پرانے کپڑوں میں دفنانا, نیا کفن مجھے مت دینا. نئے کپڑے زندہ لوگوں کے لیے ہیں, جانے والوں کے لیے نئے کپڑے نہیں ہوتے. وہ سمجھتے تھے بھائی یہ مسافر خانہ ہے.
تو غیر مسلموں کی چیزوں سے متاثر مت ہو, خدا کا واسطہ. ملکہ برطانیہ سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی چڑ نہیں ہے, کوئی میرا کلپ بنا دے ملکہ برطانیہ کے خلاف, وہ تو سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, وہاں یہی پروٹوکول ملتا ہے. لیکن میں تو آپ کو اسلام اور غیر اسلام کا فرق